آپ کی پارٹی کیبنٹ میں نہیں ہے بٹ اس اتحاد کا حصہ ہے, آپ آئینی عہدے لے کے بیٹھے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کو شکایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی نے جو ارسا چیئرمین پہ پالیسی بنائی ان کا رویہ یہی رہے گا. دیکھیں جی, ابھی تک تو دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب اور میں پنجاب کی کمیٹی میں بھی ہم دونوں ممبر ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم نے پنجاب میں پیپل پارٹی کے لیے جو کہا تھا کہ ہمیں کم از کم سپیس دے دیں, ہمیں وکٹمائزیشن سے بچا لیں. ہم اور کوئی عہدہ نہیں مانگ رہے آپ سے. آپ پیپل پارٹی کو اگر ہم آئیڈینٹیفکیشن آف اسکیم اور پولیٹیکل ان پٹ چاہتے ہیں تو پیپل پارٹی کے بھی MNA MPs ہیں یا پولیٹیکل لوگ ہیں, تو یقین جانیے ابھی تک نون لیگ اس معاملے میں وہ بھی 8 کا مظاہرہ کر رہی ہے. اچھا. اور چیزیں آگے نہیں چل رہی. 20 دن ہو گئے ہیں, تو رانا صاحب کا رویہ, اپنی جماعت کا رویہ بھی دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو ہم نے ادھار نہیں دینا, ہم نے آئینی عہدے دیے ہوں. نہیں, ادھار ہم نے بھی کوئی نہیں دینا نا جی. ادھار تو لینا دینے والی بات نہیں. آئینی عہدے ہمارے ووٹ کے ذریعے ہم نے لیے ہیں. ہم نے ان کو وزارت عظمیٰ ان کا وزیر اعظم پہلے بنایا. آئینی عہدے ڈے ٹو ڈے افیئر میں تو مداخلت نہیں کر سکتے. آج جو صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے کہ انہوں نے ملکی مسائل کو حل کرنے کی ضرورت پہ زور دیا, آگے بڑھنے کی ضرورت پہ زور دیا, یہ چیزیں بھی آ سکتی ہیں نا. دونوں سیاستدان ہیں. جب دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پیپل پارٹی میں اور پیپل پارٹی بالکل نون لیگ کو بھی تنگ نہیں کرے گی. اچھا. حالانکہ ہمارا مین جو چیئرمین بلاول کا جو فوکس تھا وہ پنجاب تھا, اور پنجاب میں ابھی بالکل پولیٹیکل سپیس نون لیگ نہیں دے رہی. آج تک 1 مہینہ ہو گیا ہے, ابھی تک کوئی سپیس نہیں دی جا رہی. ہمیں لگتے نہیں کہ ہم اتحادی ہیں پنجاب میں, لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس حکومت کو ٹائم دینا چاہتے ہیں, یہ چلے, یہ ڈیلیور کرے, لوگوں کے مسائل کام ہو. کیونکہ پراجا صاحب مسائل بہت زیادہ ہیں. بہت مسائل ہیں. مسائل اتنے زیادہ ہیں, انٹرنیشنلی مسائل بہت زیادہ ہیں, بہت فارن پالیسی کے بہت زیادہ مسائل ہیں. خطے میں ہمارے جو آج پھر سانیہ ہو گیا ادھر دہشت گردی کا بہت بڑا مسئلہ ہے جو پاکستان جس کو کئی سالوں سے ہم بھگت رہے ہیں. مہنگائی کا, گورننس کا, بیوروکریسی کے بینکرپسی کا, نظام عدل کی بینکرپسی کا, یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نے اس کو فیس کرنا ہے. ایک مضبوط حکومت ہی کر سکتی ہے. اگر ہم حکومت کی ٹانگیں کھینچتے رہیں گے یا روز ڈے ٹو ڈے افیئر میں مداخلتیں اس طرح کرتے رہیں گے تو پھر نہیں معاملات چلیں گے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ حکومت ایک مضبوط حکومت بن کے اپنا کام کرے, ڈیلیور کرے. مضبوط حکومت کی ضرورت ہے سینیٹر صاحب, سینیٹر مومن صاحب, اور مسائل ملک کے سب کے لیے ہیں. وہ صرف پیپلز پارٹی, نون لیگ, وہ JUI, پختونخوا ملی عوامی پارٹی یا ANP کے نہیں ہیں. آپ ہی کے صوبے میں مثلاً لوگوں کو پشاور ہائی کورٹ جانا پڑا کہ خواتین جو نئی منتخب ہوئی ہیں ویمن نشستوں پہ, ان کا حلف کرانے کے لیے اجلاس کرایا جائے. ان کو الیکشن کمیشن آنا پڑا. تو یہ تو اجلاس تو ہونا چاہیے, سینٹ کا الیکشن ہونا ہے ملک میں, سب کچھ ہونا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اجلاس بھی ہونا چاہیے, ان کو ہونا چاہیے, جن کا جو حق تھا وہ بھی ہونا چاہیے. مضبوط حکومت وہ ہوتی ہے جن کے پیچھے عوام نے ووٹ دیا ہوتا ہے. جو اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے وہ مضبوط, وہ گراؤنڈ ٹو ارتھ ہو سکتی ہے لیکن وہ مضبوط نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا. تو یہ ویسے ایک نئی ٹرم ہے آج کل, گراؤنڈ ٹو ارتھ. ٹھیک ہے. اچھا, تو ڈاؤن ٹو ارتھ گراؤنڈ ٹو ارتھ نہیں, گراؤنڈ ٹو ارتھ. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ہوتا یہ ہے, جو سخت ڈیسیجنز ہوتے ہیں نا وہ تب لیے جا سکتے ہیں جب آپ کو عوام کی بیکنگ ہو. جس پارٹی کو, اور یہ بائی دا وے چند صاحب کی جو پارٹی ہے نا, یہ ان کی کیا کہہ سکتے ہیں پارٹنر نہیں ہے, یہ ان کی سپورٹر ہے. یہ ان کو صرف سپورٹ کر رہی ہے, وہ فرما رہے ہیں یہی, ٹھیک ہے, صرف سپورٹ کر رہی ہے, باقی ان کے ساتھ وہ کر رہی ہے. تو دوسرے لفظوں میں جو ہے نا, وہ جو باہر سے دیکھ رہے ہیں نا وہ اندر اس کو اتار دیا, سپورٹ کر رہے ہیں ان کے اوپر وہ, لیکن ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ نہیں کھڑے, ان کا وزن نہیں اٹھانے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے. تو اس قسم کی حکومت کا چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے جب آپ کے پاس سپورٹ ہی نہ ہو, جب آپ کے پاس, اچھا گراؤنڈ میں ان کے پاس ویسے سپورٹ نہیں ہے. سوال کچھ پوچھا, جواب آپ کچھ دے رہے ہیں. میں تو اس الیکشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اب خواتین کو ڈینائی کر رہی ہے PTI کہ آپ اوتھ نہ لیں آ کر. دیکھیں جی, اجلاس نہیں بلا, PTI کو پورے ڈینائی کر دیا گیا, ساری سیٹیں ڈینائی کر دی گئی. جہاں پہ جن لوگوں کے ٹوٹل سیٹیں 20 ہیں ان کو 30 سیٹیں دے دی ہیں, 0.7 پہ ایک سیٹ دے دی ہے. مطلب پورے KP میں 22 سیٹیں یہ لوگ جیتے ہیں.
اس 22 سیٹوں پہ ان کو 30 ریزرو سیٹس مل رہی ہیں. ابھی آپ مجھے یہ بتائیں یہ دیکھیں جو مرضی بھی ہے نا, میں اس فیصلے کا احترام کرتا ہوں, میں اس سے ایگری نہیں کرتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری نظر میں اگر ہم دیکھیں تو جس جگہ پہ بعض جگہوں پہ جہاں پہ قانون خاموش ہے, عدالتوں کے فیصلے کا احترام ہی کرنا نہیں ہوتا, عمل درآمد بھی حکومتوں پہ لازم ہے, فرض ہے. وہ کرے نا, میں تو حکومت میں نہیں بیٹھا ہوا نا, تو حکومت ہے, وہ کرے گی, اس کو انہوں نے کچھ نہ کچھ اس کا ڈیسائیڈ کیا ہوگا. کیا مجھے کیا پتا کیا کرے آپ دیکھیں نا, اس کا جماعت کی نمائندگی, اس کا جواب, میں جماعت کی نمائندگی کرتا ہوں, میں اس حکومت کی تو آپ کی جماعت کی حکومت, میری جماعت ہے, حکومت میری نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جن کی حکومت, جس کی جو حکومت ہے, اس حکومت کے نمائندے بیرسٹر سیف صاحب کو بلائے, وہ آپ کو جواب دیں. سر آپ دیکھیں نا, آپ نہال ہاشمی صاحب تو پنجاب کی حکومت میں نہیں ہے, آپ ان سے بھی سوال پوچھ رہے ہیں. چند صاحب, میں نے ان لوگوں سے حکومت کا سوال نہیں پوچھا, ان لوگوں کے آپ نے پوچھا آپ کی جماعت ایک دوسرے کو سپورٹ کیوں نہیں کری, آپ نے جماعت کی بات نہیں, وہ حکومت کی کارکردگی بھی, ابھی تو حکومت کی کارکردگی آپ نے ووٹوں کی بات کی کہ یہ حکومت بن گئی. صاحب نہیں جواب دینا چاہتے تو آپ کیوں؟ چلیں